دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچن ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کل کا ایک کویسچن کیا گیا تھا کہ ایک شخص نے یوں کہا کہ 3 جمعے لگاتار نہیں چھوڑ سکتے، 1 یا 2 میں گنجائش نکلتی ہے، کیا حکم ہوگا؟ تو ہم نے بتایا کہ اس نے اصل میں حدیث کو از خود سمجھنے اور اس کا نتیجہ مرتب کرنے کی کوشش کی، اور یہی بہت بڑی خرابی ہوتی ہے۔ جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے وہ اسی کو حق حاصل ہوتا ہے کہ اس فیلڈ میں وہ کلام کرے، اور خصوصاً اگر دینی معاملہ ہو تو یہ علماء یا جو حدیث کو سمجھتے ہیں وہ، اسی طرح مفتیان کرام، وہ کلام کر سکتے ہیں۔ عام آدمی کو نتائج مرتب کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ورنہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان گناہ کبیرہ اور بعض اوقات کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا، جس نے 3 جمعے جان بوجھ کے ترک کیے اس نے کفر کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یا تو یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے، یہ اس وقت ہوگی جب کسی نے 3 جمعے حلال سمجھ کے چھوڑ دیے ہوں، یعنی 3 جمعے کیا، ایک بھی اگر حلال سمجھ کے چھوڑے گا، یہاں حدیث میں 3 ہے، ایک بھی اگر کسی حرام اور گناہ کبیرہ کو انسان حلال سمجھ کر چھوڑ دے تو نص قطعی سے جس چیز کی حرمت ثابت ہو اسے حلال سمجھنا یہ کفر ہوتا ہے، لہذا ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور حدیث اپنے ظاہر پر ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، کوئی حرام سمجھ کے چھوڑ رہا ہے، سستی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، تو یہ کفر پھر ناشکری کے معنی میں ہوگا۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 3 جمعے لگاتار چھوڑے اس نے بہت بڑی ناشکری کی۔ اس صورت میں کافر نہیں ہوگا لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اب ان صاحب نے جو کہا 3 جمعے لگاتار نہیں چھوڑنے چاہیے، 2 میں گنجائش ہے، اس کا مطلب ہے گنجائش کا مطلب کیا ہے؟ 2 کے 1 یا 2 کے ترک کو یہ بالکل حلال سمجھ رہے ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے۔ انہیں فوراً تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ اور میں ایسے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ، اور خاص طور پر جو زیادہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، کہ اس قسم کی باتیں سننے کے بعد وہ ضد میں آ جاتے ہیں، بولتے ہیں جی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یعنی اپنی بات کو، غلط بات کو بھی قائم رکھنے کے لیے وہ ضد میں آ جاتے ہیں اور ان کی ایگو ہرٹ ہونے لگ جاتی ہے، انانیت پر ضرب لگتی ہے اور وہ اپنے غلط موقف پر قائم رہتے ہیں۔ اور یہ پہلے ہو سکتا ہے گنجائش نکلے، لیکن جب کوئی اپنے غلط موقف پر قائم ہوگا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے ضرور خارج ہو جائے گا، لہذا توبہ کرنی چاہیے۔ ایک یہ سوال کیا تھا کہ ظہر کے آخری وقت میں اگر مثلا کوئی آخری وقت میں ظہر ادا کر رہا ہے، فرض ادا کر لیے، اب صرف سنتیں باقی ہیں، لیکن اسی وقت پیشاب وغیرہ کا بہت شدید غلبہ ہوا، تو کیا وہ سنتیں ادا کر لے جلدی جلدی یا ترک کر دے کیونکہ پیشاب کا غلبہ ہے؟ دیکھیں، پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھیے، سرکار نے فرمایا کہ جس پر اخبثین کا غلبہ ہو، یعنی پیشاب وغیرہ کا، قضاء حاجت کا غلبہ ہو، تو چاہیے کہ پہلے فارغ ہو، اس کے بعد نماز ادا کرے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ان کا غلبہ ہے تو جماعت بھی چھوڑ سکتے ہیں، پہلے آپ فارغ ہوں، وضو کریں، جتنی جماعت ملے اس میں شریک ہو جائیں، ورنہ ترک ہو جائے، کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر نماز کا بہت ہی وقت تنگ ہے کہ اگر آپ واش روم جاتے ہیں اور وضو کر کے آتے ہیں تو نماز کا وقت ہی نکل جائے گا، تو اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ اسی حالت میں آپ فرائض ادا کر لیں، لیکن پھر اس کو بعد میں جب کبھی موقع ملے آپ کو لوٹانا ہوگا۔ تو اب آپ نے چونکہ یہ بتایا ظہر آخری وقت میں تھی، تو اس لیے اس کی گنجائش تو نکلتی ہے کہ فرائض آپ نے ادا کیا، اور اس وقت یہ تھا بھی نہیں غلبہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب سنتیں پڑھنے لگے تو غلبہ ہوا۔ تو اگر سنتوں کی گنجائش تھی لیکن غلبہ ہے تو وہی پہلا والا سابقہ حکم آ جائے گا، کیونکہ یہ فرائض کی ادائیگی کے لیے رعایت ہوتی ہے۔ تو آپ پہلے وضو وغیرہ کریں، فارغ ہوں، وضو کریں، پھر دیکھیں سنتوں کا ٹائم ہے ٹھیک، ورنہ چھوڑ دیں، آپ پر انشاءاللہ وبال نہیں ہوگا۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مذاق میں ایسے الفاظ استعمال کرے جس کا ظاہر تکبرانہ ہو، جیسے کوئی کہے کہ میں تو ایک برانڈ ہوں، یا علماء مجھ سے ملنے آتے ہیں کیونکہ میں ایک برانڈ ہوں، یا اور کوئی ایسی بڑی بڑی باتیں کرے، لیکن کہتے ہیں کہ ویسے وہ دیندار ہے، علماء کی عزت بھی کرتا ہے، مذاق میں کبھی کبھار ایسا کہہ دیتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہماری شریعت جس طریقے سے ایک بری چیز کو حقیقتاً اختیار کرنا برا سمجھتی ہے،
اس کی مشابہت کو بھی برا سمجھتی ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ اگر گلاس میں پانی ہے لیکن کوئی اس کو اس انداز سے پیے جیسے شرابی لوگ شراب پیتے ہیں، تب بھی یہ مکروہ و ممنوع ہوگا کہ اس نے ایک پاک چیز، اچھی چیز کو گندے طریقے سے کیوں دکھایا، اس لیے منع کیا گیا۔ لہذا اب اگر فرض کر لیں کہ وہ ایسے جملے کہتا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مذاق کر رہا ہے، لیکن بہرحال اس میں ایک تکبر کا شائبہ ضرور ہے، تو ایسے الفاظ ادا کرنا، ایسے جملے کہنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ کم از کم مکروہ تنزیہی ہوگا، اور اگر واقعی اس کے دل میں تکبر آ گیا، کیونکہ جب آپ بار بار کرتے رہیں گے اور پھر یہ سمجھیں کہ نہیں میں تو مذاق کر رہا ہوں اور شیطان کو اگنور کر دیں، شیطان کبھی نہیں چھوڑے گا آپ کو، حقیقی تکبر کے اندر مبتلا کر کے دم لے گا۔ اگرچہ جھینپ مٹانے کے لیے آپ یہی کہتے رہیں گے نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، لیکن دل میں آ جاتا ہے بڑا پن، اور اگر ایسا آ گیا پھر تو یہ مکروہ تحریمی اور حرام تک پہنچ جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کے بڑے بڑے جملے کہنا بطور مذاق بھی شریعت کو ناپسند ہے، یہ مکروہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے چاہیے، اور عاجزی کے الفاظ کہنا ضروری ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ مفتی صاحب 50 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے اور نہ تو اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ کیا ہے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے لیے کچھ کیا ہے۔ جی۔ فرائض اور نوافل اور فرائض اور واجبات اور سنت موقدہ پابندی سے ادا کرتا ہوں، اور عظمت رسول کے پاسباں ہے پاسباں، یہ نعرے بھی بہت لگائے ہیں۔ اچھا جی جی، صورتحال میں ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ چلے ساری زندگی کچھ نہیں کیا، نہ تو اسلام کی سربلندی جی میں بتاتا ہوں، جی میں سمجھ گیا، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ابراہیم پڑھ سکتی ہے؟ دوبارہ کہیے گا ذرا کویسچن اپنا۔ مخصوص ایام میں عورت اذان کا جواب دے سکتی ہے، ٹھیک ہے، آیت اور الکرسی پڑھ سکتی ہے، اور درود ابراہیم پڑھ سکتی ہے؟ اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بھائی کو کویسچن ہے کہ 50 سال سے ابو ایج ہو گئی ہے کہ نہ اسلام کے لیے ہم کچھ کر سکے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے کوئی بڑا کام کر سکے۔ یہ ضرور ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرائض واجبات سنن موقدہ وغیرہ میں نے پوری کی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جذبہ اچھا ہے، سوچ اچھی ہے، فکر اچھی ہے، آدمی اپنے سابقہ زندگی کو کوتاہیوں پر نادم اور شرمندہ ہو، اچھے ارادے کرے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد جیسے فرمایا کہ ان ندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے۔ تو اگر کوئی کوتاہی ہوئی بھی تھی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث کے مطابق رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور ایک روایت میں ہے جیسے ہی مومن کسی اچھے کام کی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کام کا ثواب یا اس کا اجر لکھوا دیتا ہے۔ تو اس لیے اچھے کاموں کی نیت ضرور کریں، کوتاہیوں پر نادم شرمندہ ہوں، اور اب بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے رابطہ کریں جو آپ کو 50 سال کے بعد باقی بچی ہوئی عمر کے سلسلے میں اچھی گائیڈ لائن فراہم کرے، اور آپ اس ہدایت کو قبول کرتے ہوئے بقیہ ایام میں کوئی اچھا کام کر سکیں۔ ہمارا آپ کو مشورہ ہے، آپ اچھے علماء کے پاس رہیں، اچھی چیزیں کریں، لیکن اگر آپ مشورہ مانیں، ایک تو یوٹیوب پہ جائیں، میری تفسیر قرآن ہے، تدبر قرآن، جو میں نے QTV پہ ریکارڈ کی تھی، کم از کم ایک بار اس کو پورا سن لیں تو ترجمہ اور تفسیر سے قرآن پاک سمجھ میں آئے گا۔ دوسرا، ہمارا درس بخاری چل رہا ہے مسلسل، اور یہ یوٹیوب پر ہوتا ہے۔ درس بخاری فرسٹ ایپیسوڈ سے دیکھنا شروع کریں، احکام شریعت دیکھا کریں، اور ان چیزوں کو، اس سے جو آپ کو نتائج حاصل ہوتے ہیں، جو علم آپ سیکھتے ہیں، جو تربیت اصلاح ہوتی ہے، اس کو کوشش کریں اب دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی طرح فرض علوم کورس کریں آپ، اور وہ اپنے گھر والوں کو سکھائیں، دوسروں کو سکھائیں، جہاں سے بھی آپ کر لیں، کوئی اچھا ٹیچر مل جائے بہت اچھی بات ہے، نہ ملے میرا نمبر لے لیجیے گا، میں آپ کو گائیڈ لائن فراہم کر دوں گا۔ لیکن فرض علوم کورس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ چاہے نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، اگر آپ کو پاکی کا نہیں پتہ، اگر آپ کو شرعی احکام کا نہیں پتہ تو بعض اوقات نمازیں تک ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ سوچیں نہیں، بلکہ ہمت کر کے آپ عملی قدم اٹھائیں۔ میری 2 کتابیں لے لیں، ایک قرب الہی بیسٹ بک ہے تربیت اور اصلاح کے لیے، اس کا ہو سکے درس دیں، بڑا فائدہ ہوگا اور اسلام کی اچھی خدمت ہے۔ دوسرا، طہارت کے مسائل و احکام، یہ تقریباً ہر گھر میں ہونی چاہیے، بہت ہی بیسٹ بک ہے۔ خاص طور پہ ہماری بہنیں، اپنے گھر کی بہنوں کو بھی آپ دیجئے، جو بھی کپڑے دھوتی ہیں، خاص طور پر بہت گندگی ہوتی ہے ہمارے گھر میں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہماری عبادات۔ بعض اوقات شوہر ناپاک کپڑے پہن کر نماز اور جمعہ ادا کر رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں میں جمعے بھی ادا کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، فرض واجبات اللہ نہ کرے،
نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہوں۔ علم بہت ضروری ہے، انشاءاللہ آپ ان چیزوں کو لے کے چلیں، اللہ برکت دے گا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون نے کویسچن کیا تھا کہ مخصوص ایام میں اذان کا جواب دینا، آیت الکرسی پڑھنا اور درود ابراہیمی پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اذان کا جواب دینا اور درود ابراہیمی کلی کرنے کے بعد بلا کراہت جائز ہے، اس کے لیے پاکی وغیرہ کوئی شرط نہیں ہوتی، یعنی ذکر الہی کے لیے اس طرح اذان کے جواب کے لیے کر سکتی ہیں۔ باقی رہی آیت الکرسی، اس کے دو پہلو ہیں، اگر آپ اس کو قرآن کی نیت سے پڑھیں گی تو پھر یہ مخصوص ایام میں بالکل جائز نہیں، چاہے کلی کر کے پڑھیں چاہے کلی نہ کر کے پڑھیں۔ اور اگر آپ قرآن کی نیت سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کی نیت سے کریں، قرآن کا بالکل ارادہ نہ ہو، بس یہ ارادہ میں اللہ کی حمد کرتی ہوں، اللہ کی ثنا تعریف بیان کرتی ہوں، اب کن الفاظ میں کروں تو آپ نے آیت الکرسی پوری پڑھ ڈالی، صرف قصد و ارادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہو تو مخصوص ایام میں بالکل آپ قرآن کی کوئی بھی آیت جس میں حمد و ثنا موجود بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے قصد و ارادے سے پڑھ سکتی ہیں، بالکل گناہ نہیں ہوگا، لیکن قرآن کی نیت سے پڑھیں گی تو بہرحال گناہ گار ہوں گی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ ایک شخص ہے، اس کو بات بات پر سامنے والے کے ہاتھ پر تالی مارنے کی عادت ہے، جیسے ہوتے ہیں یوں ہاتھ آگے کری، ہاتھ کر پھر وہ مار دیتے ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ ہاتھ آگے کر ہی دیتے ہیں۔ اب انہوں نے کویسچن کیا ہے کہ اب چاہے محرم ہو چاہے نامحرم، جیسے بھابھی ہیں، ممانی ہیں، وہ سب کے ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کا عادی ہے، اور اگر کوئی ہاتھ آگے نہ کرے تو غصہ کر جاتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ شرافہ کا طریقہ نہیں ہے، اگرچہ بدماشوں کا بھی نہیں ہے، بے تکلف دوست ایسا کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال شرافہ کا طریقہ نہیں ہے کہ علماء کے مابین اگر کوئی بیٹھ کر اس طرح تالی مارے تو سب مایوب سمجھیں گے، شرافہ کے نزدیک ایسا کریں تو اچھا نہیں ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کو شرافہ یا کسی قوم کے اچھے لوگ برا سمجھتے ہوں، مایوب سمجھتے ہوں، ان اخلاق سے، ان عادات سے اپنے آپ کو دور رکھنا بہتر ہوتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے، تو ترک ہی کر دینا سب سے افضل اور اولیٰ ہے۔ لیکن اگر وہ ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ تالی والی مار لیتے ہیں اور کوئی برا نہیں سمجھتا، جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ میں چل رہا ہوتا ہے، تو پھر بھی وہ صرف مردوں کے ساتھ کر سکتا ہے، نامحرم عورتوں کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں کر سکتا، یہ حرام ہوگا ٹچ کرنا ہاتھ، اور اس پر غصہ کرنا مزید حرام ہوگا کہ خلاف شرع کام سے اگر کوئی بچ رہا ہے تو اس پر غصے کا اظہار کرنا، اس کا مطلب ہے شرعی حکم پر غصے کا اظہار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول کے احکام کو اگر کوئی پورا کر رہا ہو اور سامنے والا اس پر غصے کا اظہار کر رہا ہو تو اپنے ایمان کی فکر کرے۔ باقی رہیں محرم عورتیں تو یہ بھی اچھا نہیں ہوتا کہ والدہ کے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا۔ ہاں، زوجہ اگر ہے اور شوہر بیوی آپس میں بے تکلف ہیں اور وہ تنہائی کے اندر خاندان والوں کے سامنے نہیں کر رہے ہیں تو گنجائش نکلے گی، لیکن محارم کے ساتھ بھی احتیاط کرنی چاہیے، بہنیں ہیں، والدہ ہیں، یہ اچھی چیزیں نہیں ہوتی کہ ان کو بھی آپ ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، اور بعض تو اتنی زور سے تالی مارتے ہیں کہ سامنے والے کو اذیت پہنچتی ہے، تو اذیت پہنچے تو مطلقاً یہ گناہ ہوگا، یاد رکھیں۔ تو بہرحال ان چیزوں کو پہلے ترک کریں، اگر ترک نہیں کر رہے تو کم از کم پھر مردوں کے ساتھ یا بے تکلف دوستوں کے ساتھ کریں، محارم سے بھی اجتناب کریں کیونکہ تکلیف ہوتی ہے، عورت کا ہاتھ نرم ہوتا ہے، اور نامحرم کے ساتھ کرنا تو بالکل گناہ ہے، اور اس پر غصے ہونا مزید گناہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ الا ما شاء اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الا معنی ہوتا ہے مگر، ما معنی جو، شاء چاہا، اللہ نے، یہ فاعل ہے ادھر اس میں جلالت، یعنی مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ یہ وہاں کہتے ہیں کہ جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ہوگا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوگا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس کے خلاف ہے تو پھر ویسے ہی ہوگا، تو یوں ہوتا ہے یہ الا ما شاء اللہ۔ کسی نے کہا کہ اس مذاق میں اسٹیٹس لگایا ہوا تھا، بھائی نے اس کا کویسچن کیا ہے کہ اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانی بکروں نے دی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے بھی ہم نے کہا کہ اس قسم کا مذاق ہنسانے کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے انسان کر لیتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اس مذاق کو شریعت مطلب اگنور کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ سب سے زیادہ قربانی کیا بکروں نے دی ہے؟ اب یہ مذاق میں کر دیا انہوں نے کہ بکرے قربانی دے رہے ہیں، تو گائے بھی تو قربان ہو رہی ہے، بیل بھی تو قربان ہو رہے ہیں، اونٹ بھی تو قربان ہو رہے ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ بکروں نے نہیں دی، لیکن وہی ہنسانے کے لیے بس یہ۔ اور اگر آپ اسلام کے معاملات دیکھیں تو ہمارے اکابرین نے قربانی دی ہے، انبیاء علیہ السلام نے قربانی، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء عظام نے، علماء نے، مجتہدین نے قربانی دی، اور آپ یہ مذاق، ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں۔
تو میں نے پہلے بھی آپ کو نوجوانوں کو سمجھایا تھا خاص طور پہ کہ خدا کے واسطے اسلام کو، شریعت کو اپنے مذاقوں کا نشانہ نہ بنائیں، ورنہ یہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی شان بے نیازی کے باعث سیدھا جہنم میں پھینک دے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہاں تو آپ ہمیں 10 گالیاں دے لیں، یہ ڈلتا ہے پروگرام تو نیچے کمنٹس دیتے ہوں گے، الٹے سیدھے کمنٹس میں تو خیر پڑھتا ہی نہیں ہوں، لیکن کر لیں آپ، جرأت اچھی طرح کر لیں، لیکن ڈے آف ججمنٹ میں یاد رکھیے گا یہ مذاق اڑانا، اس طریقے کے اسٹیٹس لگانا کیا فائدہ ہوا؟ چند لوگ ہنس پڑیں گے، بس آپ پہ وبال آخرت آ گیا اور وہ ہنس کے چلے گئے، آپ ہنس رہے ہیں، ان سب کی ہنسی مذاق ٹھٹے کا سارا وبال آپ کے اوپر ہے۔ اور اگر کوئی اس کی ترغیب پا کر اسی طریقے کی اور چیزیں اپنے اسٹیٹس پہ لگائے یا اس کی کوئی پوسٹ وغیرہ بنائے تو آپ کے لیے ایک عظیم الشان گناہ جاریہ۔ تو کوئی سمجھدار بھی ہیں آپ یہ کہ نہیں ہیں؟ ویسے آپ اپنے آپ کو ہم سب سے فوق 7ویں آسمان پہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں، لیکن شیطان کس طریقے سے ہمیں کھلا رہا ہوتا ہے، جیسے پپٹ ہوتے ہیں نا کہ بالکل انگلیوں پہ تار بندھے ہوتے ہیں اور ہلا رہے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق ہی وہ کٹ پتلی چل رہی ہوتی ہے، ہم اس طرح چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ناراض کوئی نہ ہو، اس قسم کے اسٹیٹس بالکل ختم کریں اور شریعت کو مذاق کا نشانہ نہ بنائیں، ورنہ میدان محشر میں آپ مذاق کا نشانہ ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی نے کہا کہ ایک آدمی ہے، اس نے مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو اس طرح کہا کہ تم میرے جنازے کے پیچھے 40 قدم چل لینا تو تمہیں عدت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیا اس نے درست وصیت کی ہے؟ دیکھیں میں بار بار یہی کہتا ہوں اور میں بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا کے واسطے علم دین سیکھیں۔ اب یہ مر رہا ہے، قبر میں پہنچ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ برے اعمال کا عذاب ہو اس کو اور دیگر معاملہ، یہ تو ایسا موقع ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل کرے، سابق گناہوں پر توبہ کرے، لیکن مرتے مرتے بھی ایک ناجائز اور حرام کام کی وصیت کر کے چلا گیا۔ بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازوں کے ساتھ چلنے سے منع فرمایا۔ نبی کریم نے عورتوں کو سختی سے منع فرمایا۔ پہلی بات تو ہے کہ عورتیں جنازے میں ساتھ نہیں چل سکتی، نبی کریم کی قول کی مخالفت لازم آئے گی، اور یہ وصیت وہی کر رہا ہے، حرام اور گناہ کبیرہ کی وصیت۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس نے کہا کہ اگر عورت شوہر مرتا ہے تو 4 ماہ 10 دن عدت ہوتی ہے؟ کس نے کہا کہ جنازے کے ساتھ 40 قدم چل لیں گے تو عدت ختم ہو جائے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے اور یہ کہہ رہا ہے تو یاد رکھیں کہ جب کوئی مسئلہ بتاتا ہے نا تو اس کو فتویٰ دینا ہی کہتے ہیں، اور فتویٰ دینے کا مطلب یہ کہنا، یہ دعویٰ کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ایسا فرمایا اور یہ فرمایا نہیں، تو پھر گویا کہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ منسوب کرنا لازم آتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں، تو یہ لعنت کا مستحق ہو گیا۔ بیوی کو باہر نکال رہا ہے، جنازے کے ساتھ چلا رہا ہے، عدت کے اندر باہر نکلوا دیا اور یہ سمجھا کہ عدت ختم ہو جائے گی۔ عدت واجب ہے، کیسے ختم ہو جائے گی؟ اور یہ 40 قدم، یہ تو 40 قدم اس نے کہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کا قدم بس باہر نکالوا دو تو عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ بیچارے ماں باپ ہوتے ہیں کہ جن کو بیچارہ بھی میں کہوں کہ نہ کہوں، کیونکہ یہ تو لائق سزا ہوں گے آخرت کے اندر۔ ان کی جہالت ان کو بچا نہیں سکے گی کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہیں اللہ تعالیٰ ہم نے تو یہ سنا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا۔ تو ساری دنیا کے سارے دھندے، سب چیزیں ہمیں معلوم کرنے کا ٹائم ہے، اس میں 1.5 ہوشیاریاں ہیں ہماری۔ ایک دین سیکھنے کے اندر ہم معصوم بن گئے تھے، جی وہ لوگوں نے کہا تھا ہم نے بھی کر لیا، کوئی عذر نہیں سنا جائے گا۔ اس قسم کے مسائل کا علم سیکھنا فرض ہوتا ہے اور یہ رسوا ہوں گے میدان محشر میں۔ تو گویا کہ یہ اس نے جو وصیت کی یہ حرام اور گناہ کبیرہ پر مشتمل تھی، اور اگر عورت نے اس پر عمل کیا اس کا گناہ کا وبال کس کے اوپر آئے گا۔ اور آپ اندازہ کریں جو آخری وقت میں اپنی بیوی کو ایسی وصیت کر رہا ہے، اس نے زندگی بھر کیا دین سکھایا ہوگا اپنی بیوی کو اور کیا دین پر چلایا ہوگا۔ خود بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب، بیوی بھی گناہ کبیرہ کی مرتکبہ، بچے بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر دلیر ہو کر شریعت کے خلاف چلتے رہے ہوں گے، سب کا وبال اس کے اوپر۔ اور میری پھر بھی اس کے لیے واقعی اگر کوئی شخص ایسا ہے جو فوت ہو گیا اور ایمان بچا کر لے گیا ہو تو ہم اس کے لیے یہی دعا کریں گے اللہ اس کی بخشش فرما دے، وہ نادان تھا، بے وقوف تھا، اس کو معاف فرما دے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جیسے مرے عذابات قبر میں مبتلا ہو جائے اور شدید قسم کے، پھر پچھتاتا رہے گا کہ کاش میں کر لیتا، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا تھا کہ ایک خاتون ہیں وہ جاب کرتی ہیں اور بڑی مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ان کو یہ جاب لازم کرنی ہے، اب ان کو عدت کرنی ہے، تو کیا عدت میں کوئی چھوٹ مل سکتی ہے یا عدت قائم رہے لیکن وہ وقتی طور پر باہر نکل جائیں؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ جی بالکل، ہماری شریعت بہت پیاری شریعت ہے۔ ہماری بہنیں کہتی ہیں جی شریعت ہر طرح سے ہمیں پابندیاں دیتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دین اس سے سیکھیں جو واقعی شریعت کو جانتا ہو۔
تو ہم الحمدللہ کافی عرصے سے چونکہ یہ کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم تمام مسائل پہ تقریباً ہماری نگاہ ہوتی ہے۔ آپ چلے جاتے ہیں مسجد کے اندر، کوئی بھی داڑھی والا نظر آیا، اس سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں تو دین تنگ نظر آتا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو کہ اس خاتون کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اور جاب اگر وہ چھٹی نہیں لے سکتی، پہلی چیز چھٹی لے سکتی ہو، جاب سے مل جائے تو پھر واجب ہے گھر میں رہے، اور اگر چھٹی نہیں مل رہی لیکن اس کو یقین ہے کہ اگر میں نہ جاؤں یہ جاب ختم ہو جائے گی، مجھے بہت اچھی جاب مل سکتی ہے، اتنی وہ امپورٹنٹ ہے، تب بھی ان کے اوپر واجب ہے کہ جاب چھوڑ دیں اور عدت پوری کریں۔ لیکن اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، چھٹی بھی نہیں مل رہی اور اگر یہ عدت پوری صحیح طرح یعنی مکمل کرتی ہیں تو بعد میں کوئی جاب نہیں ملے گی، تو صرف جاب کے ٹائم کے لیے یہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں۔ کوشش کریں بالکل زینت وغیرہ نہ کریں، سادہ طریقے سے جائیں، اپنا کام کریں اور واپس آ جائیں۔ اور یاد رکھیں اس طرح باہر نکلنے سے عدت ختم نہیں ہوگی۔ اگر ان کی 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے تو جائیں، واپس آ جائیں اور اپنی عدت کے ایام پوری کرتے رہیں۔ روزانہ اس طرح سخت ضرورت کے تحت یہ باہر نکل سکتی ہیں، گناہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے کہا کہ یہ پڑوسی ملک سے کویسچن تھا، انہوں نے کہا کہ آج کل ہمارے یہاں لوگوں نے اپنے گھروں میں تلوار لگانا شروع کر دی ہے، اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے، اور انہوں نے پوچھا ہے کیا یہ برکت ہے؟ اور ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تلوار تھی ذوالفقار جس کا نام تھا، وہ ہم ذوالفقار گویا کہ گھر میں لگا رہے ہیں، تو کیا اس سے برکت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اچھا یہ بھی دیکھیں کہ حضرت علی کے طریق پہ نہیں چلیں گے، تلواریں لگا لیں گے گھر کے اندر تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ بہرحال یہ کوئی اس طرح نہیں ہے، حضرت علی کی خود تلوار ہوتی تو باعث برکت بھی تھی اور اس کا آپ کے گھر میں ہونا نزول برکت کا سبب بھی بنتا۔ آپ نے کہیں سے بھی لوہے کی تلوار تیار کی، مشابہت اس کی کر لی اور آپ نے گھر میں لگا لی، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ مباح ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پیار محبت کی وجہ سے اللہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی آپ کو اجر عطا فرما دے، لیکن یہ کوئی اس کنفرم نہیں ہے، کیونکہ حدیث قرآن میں تو نہیں آیا کہ ہم یہ کہیں ہاں اس پہ بہت ثواب ملے گا۔ لگانا میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس طرح کی امیدیں اور اپنے پاس سے ثواب گھڑ لینا کہ یہ لگائیں گے تو بہت ثواب ملے گا، برکتیں ہوں گی، جب تک شریعت اس کی تائید نہ کرے اس طرح نہ کریں، ورنہ یہ شریعت میں اضافہ کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اجازت طلب کریں گے، انشاءاللہ زندگی رہی نیکسٹ فرائیڈے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ میں بار بار گزارش کرتا ہوں آپ خود بھی پروگرام دیکھیے، اگر نکل جائے تو یوٹیوب پہ ڈلتا ہے، یہ ریکارڈڈ پروگرام ہوتا ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تو لائیو ہے، وہاں ریکارڈڈ ڈلتا ہے تو ضرور دیکھ لیجیے گا اور دوسروں کو ترغیب دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے۔